سی پیک پر امریکی اعتراضات اور اس پہ پاکستان کا قومی موقف، یہ وہ ایشو ہے جس پہ پورا پاکستان متحد ہے۔ پاکستان کی سیاسی قوتیں متحد ہیں، ریاست پاکستان فوج اس کا سب سے بڑی سپورٹر ہے اور اس کی سیکیورٹی کی ذمہ دار ہے، اور پورا پاکستان اس معاملے میں متحد نظر آتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب احسن اقبال بھی، جو سابق وزیر برائے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل ہیں۔ سی پیک کے حوالے سے بہت کم لوگوں کو، سیاستدانوں کو وہ معلومات ہے جو احسن اقبال صاحب کو ہے۔ احسن اقبال صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو امریکی بیان سامنے آیا ہے امریکی دفتر خارجہ کی بہت سینئر آفیسر ہے ایلس ویلز، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ہم نے معاہدے کیے، جو ہم نے جو ٹھیکے دیے چینی کمپنیز کو، اور جو ایک تو قرضہ لیا اور پھر قرضہ تو جو لیا وہ 100% چین کے فائدے میں ہے، اور یہ جو ہم نے معاہدے کیے، جو ہم نے پروجیکٹس دیے چینی کمپنیوں کو، یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں تھے، یہ بیسٹ پاسبل ہم نے جو اس کی جو شرح تھی وہ حاصل نہیں کی، اور خاص طور پر انہوں نے کہا کہ جیسے سکھر ملتان جو موٹر وے ہے، یہ بالکل ٹرانسپیرنٹ نہیں تھا۔ 3 چینی کمپنیز جو کہ چین نے بھیجی، انہوں نے آپس میں کنٹرول بڈنگ کی اور اس کے بعد یہ ہم نے ان کو ٹھیکہ دے دیا۔ مجموعی طور پہ کہا جاتا ہے کہ ٹرانسپیرنٹ ٹھیکے نہیں تھے، اور یہ تمام الزام جو ہے وہ آپ کی حکومت پہ لگ رہا ہے۔ شکریہ کامران خان صاحب۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، اب تو چین کے سفیر نے بھی بہت کھل کر یہ کہا ہے کہ انہوں نے حکومت پاکستان کے تمام اداروں سے ذاتی طور پہ چیک کیا ہے، اور سب نے تصدیق کی ہے کہ سی پیک کے تمام معاہدے اور تمام جو ان کے منصوبے تھے شفاف تھے۔ اب حکومت کے اپنے نمائندے بھی اسی بات کی تائید کر رہے ہیں کہ سی پیک مکمل شفاف منصوبہ ہے، یہ پاکستان کے مفاد میں ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے اس حکومت کے لوگوں نے، وزراء نے اور وزیر اعظم صاحب نے ماضی میں ایسے بیانات دیے تھے جس سے کہ بین الاقوامی سطح پہ لوگوں کو بدگمانیاں پیدا ہوئیں یا مس انڈرسٹینڈنگز پیدا ہوئیں، اور ہمیں اپنے قومی منصوبوں پر بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگر معاہدے شفاف تھے، ٹرانسپیرنٹ تھے، تو اس کی گواہی چین تو نہیں دے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت بھی اس وقت ہم سی پیک کے جس مرحلے میں ہیں، یہ حکومت بھی نہیں کہہ سکتی کہ پچھلی حکومت نے یہ کرپشن والے معاہدے کیے یا یہ کہ غیر شفاف معاہدے ہوئے۔ اس کے لیے تو ہمیں انڈیپینڈنٹ ہی ایک رائے لینی ہوگی، اگر رائے نہیں بھی لے تو ہمیں ثابت کرنا ہوگا اور کہ یہ شفاف تھے، اور یہ ذمہ داری آپ پر ہے۔ جی، اصل میں جب یہ حکومت برسر اقتدار آئی تو یہ اپنے ماضی کے نوشنز لائی تھی، تو جو پہلی سی پیک کی بریفنگ دی گئی وزیر اعظم صاحب کو، اس میں انہوں نے سی پیک منصوبوں کے حوالے سے جو پہلا آرڈر دیا وہ یہ تھا کہ ان تمام منصوبوں کا فورنسک آڈٹ کرایا جائے، اور میرا خیال ہے کہ ابھی تک امریکہ کا الزام جو آپ کی حکومت میں، میں آپ کو سنا دیتا ہوں، آپ سن لیجئے، اس میں کہیں اس حکومت کا ذکر نہیں ہے، آپ سن لیجئے پھر آپ، تاکہ میں چاہوں گا آپ اسپیسیفک جواب فراہم کریں۔ CPEC is the Chinese Communist Party's largest OBOR initiative, reflecting over $60 billion in originally pledged commitments for projects in Pakistan. Chinese ambassador to Pakistan, Yao Jing, has repeated the oft-used characterization of CPEC as a game changer for Pakistan. In fact, the ambassador has said that China wants to see its relationship with Pakistan serve as an example for its relations with other states. Now, that might in fact be the case, because just as in the Maldives and Sri Lanka, after 4 years of CPEC, people in Pakistan are beginning to ask tough questions about what kind of deals their prior government struck with Communist China and what Pakistan really gains. It's easy to understand why Pakistan's previous government leapt at the opportunity to conclude a CPEC MOU. Yes sir، اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ سکھر ملتان جو ہائی وے ہے اس میں بھی کنٹرول بڈنگ ہوئی، آپ نے سن لیا، یہ ڈائریکٹ آپ پہ الزام ہے، آپ کی حکومت پہ۔ دیکھیے، میں کامران صاحب، میں پہلی بات یہ بتاؤں کہ جب بھی کوئی ملک کسی ملک کو کنسیشنل فائنینسنگ دیتا ہے تو وہ ٹائیڈ لون ہوتا ہے۔ جیسے یو ایس ایڈ کے جتنے منصوبے ہیں وہ یو ایس کانٹریکٹرز کرتے ہیں، جائکا کے جتنے پروجیکٹس ہیں وہ جیپنیز کانٹریکٹر کرے گا، ڈیفڈ کے جتنی اسسٹنس ہوگی وہ برٹش کمپنیاں کریں گی۔ اسی طرح جو چائنیز اسسٹنس ہے پاکستان کو، اس میں چائنا حق بجانب ہے کہ وہ یہ شرط رکھے کہ اس کو آپ چائنیز کمپنیز کے ذریعے کریں، اور اس کا جو طریقہ کار رکھا گیا تھا وہ یہ تھا کہ چین کی حکومت ان کی 3 موسٹ ریلائبل اور اوتھینٹک کمپنیوں کا پینل تجویز کرے گی جو بیڈنگ کریں گی، اور جو لوئسٹ بیڈر ہے اس کو پروجیکٹ ملے گا۔ ہم نے اس پر بھی اکتفا نہیں کیا،
ہم نے ایک انڈیپینڈنٹ سیل بنایا NHA کے اندر جس کو لیفٹیننٹ جنرل شاہد نیاز ہیڈ کرتے تھے، اور انہوں نے ان تمام بڈز کی ایک لحاظ سے تھرڈ پارٹی ایویلیویشن کی. اسی طرح جب پلاننگ کمیشن میں بھی یہ پروجیکٹس آئے تھے تو ہم نے پلاننگ کمیشن کے علاوہ ان کا ایک تھرڈ پارٹی آڈٹ یا ایویلیویشن کرائی تاکہ کسی قسم کی کوئی ممکنہ گنجائش ایسی نہ رہے کہ مستقبل میں کوئی اعتراض کر سکے. اور چین نے ہمیشہ ہم سے تعاون کیا چونکہ وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ پاک چین دوستی کے جو منصوبے ہیں ان میں کوئی ایسا سکم ہو جس سے یہ متنازع بن سکے. لہٰذا دونوں پارٹیز نے اپنے اپنے بہترین صلاحیت کے مطابق ان کو شفاف رکھنے کی کوشش کی ہے، اور یہ وہ منصوبے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کو لائف لائن دی. جب کوئی $10 پاکستان میں نہیں لے کر آتا تھا، چائنا کے بلینز آف ڈالرز پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ کی صورت میں توانائی کے منصوبوں میں آئے. وہ انرجی پالیسی چائنا کے لیے نہیں بنائی تھی، وہ سب کے لیے تھی. ہمارے اپنے ملک کے انویسٹر آنے کے لیے تیار نہیں تھے اور ہمارے اپنے بینکوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا. میں آپ کو ایک کانکریٹ مثال دینا چاہتا ہوں تھر کول کی. یہ تھر کول 70 سال سے ہمارے پاس دفن تھا، فیزیبلٹیاں بنی تھیں، اس کے لیے فائنینسنگ کبھی بھی دستیاب نہیں ہوئی تھی. یہ چائنا نے دی، اور ہمارے جو زمین کے اندر کوئلے کی صورت میں سونا دفن تھا وہ آج پروڈکٹیو ایسٹ بن گیا، اس سے سستی بجلی پیدا ہو رہی ہے. اسی طرح جو انفراسٹرکچر کے منصوبے ہیں ان کے اوپر تقریباً 2% ایوریج انٹرسٹ ریٹ پہ 25 سال کا پے بیک پیریڈ ہے. یہ انتہائی ارزاں نرخوں پہ پاکستان کو فائنینسنگ ملی ہے جس سے ہم نے اپنا ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر اپ گریڈ کیا ہے. جی ہاں، بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت صحیح بیان دیا ہے احسن اقبال صاحب. ڈاکٹر وقار مسعود صاحب، یہ بتائیے گا کہ اب ہم اس منصوبے کا بھرپور ہمیں ثمرات ملے، جو بھی ہم نے اب تک جو چیز ہوئی ہے 2015 سے لے کے اب تک، لیکن اب بہت امپورٹنٹ فیز ہے، ہم اس میں سلپیجز نہ ہو، اس میں ہم جو ہمارا ہدف ہے وہ حاصل ہو، اس سے بہتر حاصل ہو، اس کے لیے ہمیں کن چیز کی احتیاط کرنی ہے، کہ کن معاملات کو ہمیں بہت یقینی بنانا ضروری ہے اس بہت ہی نازک فیز میں، اس حصے میں؟ کامران صاحب، سب سے پہلے یکسوئی اور تذبذب اور ہچکچاہٹ جو ہے اس سے پیچھے چھڑانا چاہیے. جس طریقے سے ماضی میں جن کے اوپر الزام بھی رکھا ایلس ویلس صاحبہ نے کہ کیوں انہوں نے عجلت کے اندر ان منصوبوں کو سائن کر لیا، تو وہاں پر ذہن صاف تھے، وہاں پر یقیناً حزب اختلاف کے کچھ تحفظات تھے، لیکن حکومت ان منصوبوں کے لیے جو بھی ضرورتیں تھیں وہ ہر وقت تیار کھڑی تھی ان کو پورا کرنے کے لیے. پھر یہ جو اب ہمارے 1.25 سال کا لل آیا ہے، اس سے پیچھے چھڑایا جائے. مطلب ہم یہ اب دوبارہ اس کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ ہم اس تمام منصوبے کے اندر کم از کم حکومتی سطح پر کسی قسم کا بھی اگر کسی نے کوئی اس میں شک و شبہات پیدا کیے تو اس سے پھر ایک مومنٹم جو شاید بننے لگا ہے وہ ٹوٹ جائے گا. میں ایک آدھ بات اور کامران صاحب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مجھے یہ بڑا غیر معمولی واقعہ ہے کہ ایلس ویلس صاحبہ نے اتنا جامع بیان جو ہے اس موضوع کے اوپر جاری کیا ہے، اور ووڈرو ولسن سینٹر کے اندر وہ تشریف لے گئیں. تو یقیناً مجھے تو لگتا ہے کہ صرف اسی لیے لے کر گئیں، اور یہ موقع بھی دیکھیں کیسا ہے جب بالآخر جو ماحول میں شک و شبہات تھے وہ دور ہو رہے ہیں، تو انہوں نے اس موقع پر یہ سمجھا. اچھا، اس میں ایک بات، مطلب میں تو جو باتیں اس میں کرنی چاہیے، اور شاید میں اس کا اہل نہ ہوں، آپ اپنے دوسرے ساتھیوں کو بلائیں کہ بھئی یہ جو بھی کچھ انہوں نے بیان دیا ہے، اب ہم کہاں کھڑے ہیں امریکہ کے ساتھ؟ تو ہم پوچھتے ہیں اگر امریکہ ہمیں نوٹس دے رہا ہے کہ جناب ہمیں یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ آپ جنرل رضا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور اب بالکل بے حجاب ہو کر انہوں نے جنرل رضا صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو کہ ظاہر کے PhD کر رہے ہیں سی پیک پہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں. جنرل صاحب اس کی ٹائمنگ بتائیے نا. یہ اس وقت امریکہ نے اتنا جامع، جیسے کہ وقار مسعود صاحب نے کہا، سی پیک پہ سوالات اٹھائے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں جہاں سے وقار صاحب نے چھوڑا ہے وہیں سے میں شروع کروں گا. یہ وقت وہ ہے جس وقت ابہام ختم ہو گئے تھے اور فیز 2 جو سی پیک کا ہے وہ شروع ہو چکا ہے، جس کے اوپر گورنمنٹ نے کہا ہے کہ یہاں پہ
سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ پہ فوکس ہوگا، پاورٹی ایلیویشن پہ، لوگوں کی اسکل ڈیولپمنٹ پہ، صاف پینے کا پانی، تعلیم، صحت، ان چیزوں پہ توجہ دی جائے گی، اور اس کے لیے $1 بلین جو ہے چائنا نے ابھی گرانٹ کے طور پہ دیا ہے۔ تو جب یہ سارا کچھ ٹھیک ہو رہا ہے تو انہوں نے بیچ میں ایک سپینر پھینک دیا۔ دوسری بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ آج تک چائنا نے تو کبھی ہمیں نہیں کہا جی کہ آپ امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے نہ رکھو، وہ ظاہر میں بھی اور در پردہ بھی ہمیں ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آپ سب کے ساتھ اور پڑوسیوں کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے رکھیں۔ ابھی جب آپ امریکہ کو دیکھتے ہیں تو اس وقت دنیا میں سب سے بڑا جو بزنس پارٹنر چائنا کا ہے وہ امریکہ ہے، اور امریکہ کا اس وقت کافی $100 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے ان کے ساتھ، اور اس وقت امریکہ خود $1.3 ٹریلین کا مقروض ہے چائنا کا۔ تو یہ سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں۔ میرے خیال میں امریکہ کو اس کو بہت ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ جناب عقیل کریم ڈیڈی صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ پاکستان کی پوری قوم آپ دیکھ رہے ہیں، چاہے اپوزیشن ہو، چاہے گورنمنٹ ہو، چاہے ریاست ہو، پاکستان کے تمام بزنس مین ہو، سب متحد ہیں سی پیک کے معاملے میں، اور امریکہ کے خدشات اپنی جگہ، امریکہ کی آبزرویشنز اپنی جگہ، مگر ہمارے پاس دلائل ہیں جس سے کہ ہم ثابت کر رہے ہیں کہ یہ دلائل اور یہ جو آبزرویشنز US کی جانب سے سامنے آئی ہیں وہ ہم پہ لاگو نہیں ہے۔